ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا حق مار کے غصب کر رہے ہیں، بلکہ ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا حق نہ مانگ کر مسلسل کسی کے لیے ترنے والا بنا ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے گھروں کا اگر جائزہ لیں، گھر کے ماحول کا، تو بعض اوقات ایک بہو کے ساتھ، بیوی کے ساتھ یا کسی بھائی کے ساتھ ایسی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ کبھی بات نہیں کرتے، کبھی سٹانس نہیں لیتے، کبھی کانورسیشن نہیں کرتے، کبھی کنفرنٹیشن نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسلسل ان کے ساتھ زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اندر کوئی گھٹن گلا محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات کی بڑھوتری محسوس کرتے ہیں ہر ایسی قربانی دے کر۔ تو اللہ کے ہاں پسندیدہ قربانی وہ ہے جو کہ آپ کے اندر سینس آف ایلیویشن پیدا کرے، جو آپ کو زندگی میں مزید پروڈکٹیوٹی عطا کرے، جو آپ کو وکٹم مائنڈ سیٹ نہ دے، جو آپ کی مجبوری نہ ہو۔ یہ وہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں اور جس کے بعد کہ ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد اور جس سے کہ انسان اپنے پوٹینشیل کے مطابق اپنے پوٹینشیل کے مطابق ایک بہترین زندگی گزار سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو بہرحال یہ ایک چیز تھی۔ ساتھ ہی اب آتے ہیں دوسری خاتون کی طرف جو بسمہ کی کے ساتھ دوسری بہو ہے۔ اس کی لائف میں ایک بڑا اہم لیسن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس خاتون نے جب تک وہ کپڑے کھانا پینا یہ وہ سب کر رہی تھی، کپڑے شاپنگ پرچیزنگ یہ چیزیں کر کے اپنا دل بہلا رہی تھی، اور پھر اس نے اس کی بہن باہر سے آئی تو اس نے بڑا ہارٹ رینچنگ تھے جب اس نے کہا کہ مطلب میرا ہسبینڈ کی تو میں کبھی منچاہی ہی نہیں رہی اور بس میں ان چیزوں سے دل بہلاتی ہوں۔ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ اس وقت بڑا اس پر ترس آیا، لیکن اپنی شناخت بنانے کے لیے انسان کو کچھ سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے۔ اس خاتون کی بھی اگین وہی غلطی ہے کہ کچھ فیئرز ہیں جو ہم سب کو ہوتے ہیں، جیسے بسمہ کو شیلٹر کا فیئر ہے کہ گھر سے نکال دیا جائے گا، بسمہ کو بھی یہی فیئر ہے، اور عام طور پر ساری خواتین کو یہی فیئر ہوتا ہے کہ ہم گھر سے جائیں گے، ہم پروٹیکشن سے جائیں گے، ہمیں بھابھی کے گھر جا کے رہنا پڑے گا، ہمیں بھائی کے گھر جا کے رہنا پڑے گا، میری امی نہیں برداشت کر سکیں گے، مجھے میری خالہ نہیں رکھیں گے، فلانا نہیں رکھیں گے، ہم جائیں گے کہاں؟ اور اس خوف کی وجہ سے وہ ساری زندگی بہت سارے غلط چیزوں کو ہونے دیتی ہیں، اور اس کے لیے کوئی اقدام بھی باقاعدہ نہیں کرتی، نہ اپنی ذات میں سیکھنے کی اور تعلیم کا انتظام کرتی ہیں، اور نہ ہی گفتگو کرنے کا کوئی انداز یا طریقہ سیکھتی ہیں۔ بہرحال مجھے اس میں ایک بات کہنی ہے کہ اس بیچاری خاتون کی جو بیچارگی نظر آ رہی ہے اب تک کی ساری قسطوں کے اندر، اس سے کم یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس